اس رات مجھے اس شخص کے درشن بھی ہو گئے جس کا ذکر آروشی نے کیا تھا۔ وہ فلمی کردار کوجیک کی طرح بالکل کلین شیف شخص تھا۔ آنکھوں پر نظر کی اینک تھی۔ اس کا قد کم و بیش 6.5 فٹ رہا ہوگا۔ جسم مضبوط اور توانا تھا۔ زاکوان نامی یہ شخص پورچ میں ایک ٹیکسی کار سے اترا اور شیخ عاصم سے ملنے نشست گاہ کی طرف چلا گیا۔ شیخ کے ساتھ اس کی طویل گفتگو ہوئی ہوگی کیونکہ اس کی واپسی رات 12 بجے سے پہلے نہیں ہوئی۔ یہی شخص تھا جس کی گفتگو ریکارڈ کرنے کے بارے میں تامل کنڈوں نے آروشی کو ہدایت جاری کی تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ آروشی آج اس ہدایت پر عمل کر سکی ہے یا نہیں۔ زاکوان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد شیخ عاصم بھی اپنی مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھ کر کہیں رخصت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس بھی گاڑی میں رکھا گیا تھا۔ یہ سوٹ کیس دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ شیخ عاصم چند روز ریسٹ ہاؤس سے باہر رہے گا۔ اگلے روز سپہر کو اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ آروشی نے آ کر مجھے بتایا کہ مسز یعنی غزالہ مجھے ڈرائنگ روم میں طلب کر رہی ہیں۔ اس بلاوے نے مجھے چوکس کر دیا۔ یقیناً کوئی اہم بات تھی۔ میں لباس تبدیل کر کے آروشی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ غزالہ سنجیدہ موڈ میں تھی، لیکن اس کے چہرے پر میرے لیے اب وہ بیگانگی نہیں تھی جو پچھلے چند ہفتے طاری رہی تھی۔ اس بیگانگی کی جگہ ایک طرح کی معذرت خواہی نے لے لی تھی۔ آروشی باہر نکل گئی تو وہ بولی، میں نے آپ کو ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں کئی دنوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن موقع مناسب نہیں مل رہا تھا مجھے کوئی۔ کہو، میں توجہ سے سن رہا ہوں۔ میں نے ایک روز آپ سے آروشی کا ذکر کیا تھا نا؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کسی لالچ یا خوف کے سبب کسی سازش کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ تمہارا دوسرا خیال صحیح ہے۔ آروشی کے رویے کی وجہ خوف ہے۔ وہ جو کچھ کر رہی ہے مجبوری کے تحت کر رہی ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں اس معاملے میں کچھ آگے بڑھا ہوں۔ غزالہ سراپا سوال نظر آنے لگی۔ میں نے اس موقع پر اسے اندھیرے میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مختصر الفاظ میں نے اسے بتایا کہ 9-10 روز پہلے رات کو کیا واقعات پیش آئے تھے۔ موسلا دھار بارش میں موٹر سائیکل کے تعاقب سے لے کر موٹر بوٹ کے سوراخ تک اور آروشی کے ساتھ دھینگا مشتی سے لے کر اس کے طویل اقبالی بیان تک میں نے سب کچھ غزالہ کی گوش گزار کر دیا۔ وہ حیرت اور خوف میں ڈوب کر سنتی رہی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ نینا کے گھر میں ڈاکے کی واردات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے تو وہ خوف سے سفید پڑ گئی۔ میری رودات ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر گمسم بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اندیشوں کے طویل سائے تھے۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، میرا یہ خدشہ درست نکلا ہے کہ یہ کوئی بہت سنگین چکر ہے۔ مجھے یہ شخص زاکوان پہلے سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جرم اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہے۔ تم کچھ جانتی ہو اس کے بارے میں؟ ہاں، میں نے عاصم سے پوچھا تھا۔ یہ شخص امارات میں ہونے والے بم دھماکہ کیس میں ملوث ہے۔ یہ دھماکہ 1 سال پہلے ہوا تھا اور اس میں کئی اعلی افسران کے علاوہ شاہی خاندان کا ایک فرد بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ اب یہ شخص ضمانت پر رہا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو ایک سوال پوچھوں؟ میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانتی، لیکن ایک گزارش مجھے بھی کرنی ہے۔ یہاں ہم دونوں کے درمیان جو گفتگو ہو وہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے اپنے الفاظ ضائع کیے ہیں۔ ایسی بات تمہارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے؟ ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں تمہارا ذاتی خیال کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ شیخ عاصم کہیں واقعی اس کیس میں ملوث تو نہیں؟ اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ آخر آپ اتنے بدظن کیوں ہیں ان کے بارے میں؟ وہ ایسے نہیں ہیں جیسا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے شاہجہان۔ وہ قانون کا احترام کرنے والوں میں سے ہیں۔ بم دھماکے والے معاملے میں تو میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ بالکل لا تعلق ہیں۔ میں نے ایک میگزین میں ان کا بیان بھی پڑھا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی سخت مذمت کی تھی اور ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شخص اس دور دراز جزیرے کے دور افتادہ علاقے میں شیخ عاصم سے ملنے کیوں آتا ہے؟ عاصم سے اس کی پرانی جان پہچان ہے۔ مروت کی وجہ سے عاصم اسے ملنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں نے 2-3 بار ان کی گفتگو بھی سنی ہے۔ یہ گفتگو زیادہ تر شکار اور سیاحت کے بارے میں ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو یہ گفتگو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے یا اس گفتگو کو ریکارڈ کر کے کوئی کسی طرح کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بہرحال مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا۔ کچھ لوگ شیخ عاصم کو ایک سنگین جرم میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ بڑے پراسرار طریقے سے ہو رہا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں نے 2-1 بار ان سے آروشی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں کر سکی۔ وہ آج کل کسی دوسرے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔
اور بہت مصروف ہیں. ویسے بھی میں ڈرتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا چکر نکلا اور عاصم کا پالا کیسے لوگوں سے پڑ جائے. اب آپ کی اطلاع کے بعد تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آروشی کو ہدایت دینے والے لوگ نہایت خطرناک ہیں. کچھ دیر ہمارے درمیان گمبھیر خاموشی طاری رہی. پھر ذہن میں آنے والے کسی نئے خیال کے تحت غزالہ بولی، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ دونوں اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کریں؟ عاصم 8-10 روز کے لیے انڈیا چلے گئے ہیں. اس دوران میں ہم اس معاملے کی چھان بین کر سکتے ہیں. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ تم دونوں کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی. لیکن یہ مت بھولو کہ میں یہاں تمہارے شوہر کا قیدی ہوں. اس نے فریال کو یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ مجھے نہ صرف الیکٹرانک ڈیوائس کے جال میں جکڑا ہوا ہے، بلکہ میرے ہاتھوں پر یہ منحوس دستانے بھی منڈوا رکھے ہیں. دستانے کے ذکر پر غزالہ چونک گئی. وہ جیسے بھول ہی چکی تھی کہ میرے ہاتھوں پر دستانے بھی ہیں. انسانی نظر بہت جلد انوکھے مناظر کی عادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ مناظر اپنا انوکھا پن کھو دیتے ہیں. میرے دستانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا. کبھی کبھی تو میں خود بھی بھول جاتا تھا کہ میں 2-3 ماہ پہلے تک ان دستانوں کے بغیر زندہ تھا. غزالہ نے میرے دستانوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا. کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، خیر، ان دستانوں کا تو میں کچھ کر لوں گی، لیکن ہم کریں گے کیا؟ یہاں ہم بالکل اجنبی ہیں. تامل ٹائیگر سے وابستہ کسی خطرناک شخص تک پہنچنا اور پھر اس کی نیت کا سراغ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اگر یہ کام آسان ہوتا تو میں اس کی حامی کیوں بھرتا اور تم بھی مجھ سے اس کا ذکر کیوں کرتی؟ میں یہ کام کروں گا اور ضرور کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. کیا؟ میں یہ کام تنہا کروں گا. تمہیں اس چکر میں پڑنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر مجھے کسی طرح کا تعاون درکار ہوا تو میں تم سے کہہ دوں گا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈالیں، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے جو آپ کا دوست نہیں ہے. تم اپنے شوہر کی بات کر رہی ہو، لیکن میں یہ کام اس کے لیے نہیں، تمہارے لیے کروں گا. اور اگر تمہیں میری شرط قبول نہیں ہے تو پھر اس بات کو ختم سمجھو. وہ لاجواب سی ہو گئی. کچھ دیر متذبذب رہنے کے بعد وہ بولی، اچھا، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجیے. میں آپ کو کل یا پرسوں تک بتا دوں گی. پرسوں کی نوبت ہی نہیں آئی. دوسرے ہی روز سے پہر کو غزالہ نے مجھے پھر بلا بھیجا. میں آروشی کے ساتھ نشست گاہ میں داخل ہوا تو وہ ایک سنہالی خادم کو بتا رہی تھی کہ وہ آج گولف گراؤنڈ نہیں جائے گی. لیکن مسز، لیکن کچھ نہیں. جو کہہ دیا میں نے تو کہہ دیا. آج نہیں جاؤں گی میں. خادم بھیگی بلی کی طرح سر جھکا کر باہر نکل گیا. میں نے محسوس کیا تھا کہ غزالہ اب کافی پر اعتماد ہو گئی ہے اور شیخ عاصم کی غیر موجودگی میں ریسٹ ہاؤس کے ملازمین اور یہاں کے معاملات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے. تنہائی ملتے ہی غزالہ نے مجھے بتایا کہ فون پر شیخ عاصم سے اس کی بات ہوئی ہے. شیخ عاصم بھوپال میں ہیں اور ابھی 10-12 روز وہیں قیام کریں گے. غزالہ نے کہا، میں نے ان سے آپ کے دستانوں کے بارے میں بات کی تھی، وہ مان گئے ہیں، لیکن میں نے تو تم سے گزارش کی تھی کہ اپنے شوہر سے میرے لیے کوئی رعایت نہیں مانگو گی تم. یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، ہمیں نمٹانے دو. اور تم نے دعویٰ بھی کہتے کہ تم شیخ سے میرے لیے کبھی رحم کی اپیل نہیں کرو گی. اس پرانی بات کو چھوڑیے. میں جو اب کر رہی ہوں آپ پر احسان نہیں کر رہی، اس میں میرے شوہر کا ہی فائدہ ہے. کیا کہا تم نے شیخ عاصم سے؟ بس آپ کے دستانوں کے بارے میں بات کی تھی، وہ مان گئے ہیں. آروشی اور دھرمان وغیرہ کا ذکر تو نہیں کیا؟ نہیں، ابھی نہیں. وہ پہلے سے ہی بہت پریشان ہیں. ہاں، انہیں احتیاطاً اتنا بتا دیا ہے کہ کچھ لوگ یہاں زاکوان کی ٹو لگاتے پھر رہے ہیں اور وہ مشہور قسم کے لوگ ہیں. تم کہتی ہو کہ شیخ عاصم پریشان ہے، کہیں یہ پریشانی بھی تو اس دھرمان کاکا والے معاملے سے نتھی نہیں؟ نہیں، وہ تو کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دبئی میں ایک بہت بڑے رہائشی منصوبے کے لیے عاصم زمین خریدنا چاہتے تھے اور وہ زمین مخالف پارٹی خرید چکی ہے. بس اسی کا کوئی تنازع ہے. بات کرتے کرتے غزالہ کی انگلیاں اپنے پرس میں بھی مصروف رہیں. پھر اس نے پرس میں سے ایک چابی نکالی. یقیناً یہ میرے دستانوں کے بکلز کی چابیاں تھیں. اس نے چابی کی مدد سے یکے بعد دیگرے دونوں بکلز کھول دیے. 8-10 گھنٹے تک تنگ جوتے پہننے کے بعد اتار دیے جائیں تو پاؤں کو بے حد آرام محسوس ہوتا ہے. یہ سخت دستانے تو میرے ہاتھوں پر کئی ہفتوں سے چڑھے ہوئے تھے. دستانے اترے تو یوں لگا جیسے میں اپنے ہاتھوں کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. کتنے اجنبی سے ہاتھ تھے یہ، کمزور، سیاہ، میلے کچیلے اور فالج زدہ. مجھے یہ یقین کرنے میں دشواری پیش آئی کہ یہ میرے ہی ہاتھ ہیں. میں نے بند مٹھیوں کو کھولنا چاہا تو انگلیاں لرز کر رہ گئیں. غزالہ کی آنکھوں میں دکھ تیرنے لگا. آئی ایم ریئلی سوری شاہ جہان.
وہ سر جھکائے ہوئے بولی، اس میں شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس معمولی سی بات کے لیے تو شیخ عاصم کو بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، شرمندہ ہونے والا جو کام اس نے کر رکھا ہے اس پر اسے ضرور شرمندہ ہونا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ میرا اشارہ فریال والے واقعے کی طرف تھا۔ غزالہ یہ اشارہ سمجھ گئی۔ آپ تھوڑا انتظار کریں شاہ جہاں، آپ کے ان ہاتھوں کی طرح وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آزاد ہوگی۔ غزالہ کے لہجے میں اعتماد تھا، لیکن مجھے اس اعتماد کے پیچھے غزالہ کی خوش فہمیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ فریال کی رہائی کا مجھے ایسے کی خوشخبری مجھے سنا رہی تھی، اور مجھے ابھی تک یہ بھروسہ بھی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ مستقل طور پر آزاد ہو گئے ہیں۔ یقیناً فون پر غزالہ نے شوہر کی منت سماجت کی ہوگی۔ وہ مان گیا ہوگا، اس لیے کہ 10-12 روز تک وہ اس ریسٹ ہاؤس سے سینکڑوں میل دور تھا۔ اسے مجھ سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ امکان غالباً تھا کہ ریسٹ ہاؤس واپس پہنچتے ہی وہ کسی بہانے یہ دستانے پھر میرے ہاتھوں پر چڑھوا دے گا۔ غزالہ نے ایک ملازمہ سے گرم پانی، روئی اور جراثیم کش دوا منگوائی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو ایک کشادہ برتن میں رکھ کر دھونا شروع کیا۔ غزالہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر بتا سکتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ وہ اس اندھوناک واقعے پر معافی مانگنا چاہ رہی تھی جب مجھے مجبور کر کے شرمناک پستی میں دھکیل دیا گیا تھا۔ مجھ سے اس پر حملہ کروایا گیا تھا، اس کے کپڑے تار تار کروائے گئے تھے، اور اس کے جسم کو میرے ہاتھوں کا اذیتناک لمس دیا گیا تھا۔ لیکن یہ ایسا موضوع تھا جسے چھیڑتے ہوئے وہ پانی پانی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی، آخر وہ موضوع بدل کر بولی، پھر کچھ سوچا ہے آپ نے کہ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ میں نے کہا تھا، تم پھر ہم کا لفظ استعمال کر رہی ہو۔ میں نے کل تمہیں اپنی شرط بتا دی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس گھرمان کاکا والے معاملے کا کھوج لگاؤں تو پھر مجھے تنہا کوشش کرنے دو۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی حوالے سے اس چکر میں تمہارا نام آئے، لیکن آپ مجھے آگاہ تو رکھیں، صرف اس حد تک جہاں ضروری ہوا۔ تم میرے لیے صرف تھوڑی سی نقدی اور ایک ریوالور کا انتظام کر دو، اور سواری اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کون سا زیادہ دور جانا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سنگن لی ہے، کاکا نزدیکی قصبے راکوانا کا رہنے والا ہے، وہیں علاقے کا بدنام ترین ریسٹورنٹ مڈ نائٹ ہے۔ یہ ریسٹورنٹ کاکا ہی کی ملکیت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں اس سے مت بھیڑ ہو جائے گی۔ آپ نے بتایا تھا کہ الیکٹرانک ڈیوائس کی وجہ سے آپ ایک خاص فاصلے تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد رسٹ واچ کی وجہ سے آپ کی کلائی پر برقی جھٹکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ 9 کلومیٹر کے بعد ہوتا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ راکوانا نامی یہ قصبہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ غزالہ کی آنکھوں میں تشویش کے سائے تھے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کو اس قصبے سے آگے جانا پڑا، میرا مطلب ہے مجبوراً۔ میں غزالہ کا اندیشہ سمجھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کسی نے زبردستی مجھے ریسٹ ہاؤس سے دور لے جانا چاہا تو اس صورت میں میرا انجام کیا ہوگا۔ دور دراز کی باتیں مت سوچو، اگر سواری کا انتظام ہو سکتا ہے تو آج شام تک کر دو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں اور زری گل آج رات کسی وقت یہاں سے نکلنا چاہیں۔ زری گل بھی آپ کے ساتھ جائے گا کیا؟ کیوں؟ اس کی طرف سے کوئی اندیشہ ہے؟ نہیں، میں انتظام کر دوں گی، مگر اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ بے اختیار میرے گیلے ہاتھوں سے چھو گئے تھے۔ لمس بھی کتنی انوکھی چیز ہے۔ حالات، جذبات اور رشتوں کے سانچوں میں لمس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ کبھی ایک انگلی کا دوسری انگلی سے چھو جانا قیامت بن جاتا ہے۔ غزالہ کے ہاتھ جھجک کر پیچھے ہٹ گئے، اور اب وہ 2 بے جان کبوتروں کی طرح اس کی گود میں پڑے تھے۔ کبھی یہی ہاتھ میرے تھے، میرے لیے دعا کے لیے اٹھتے تھے، میرا دامن تھامنے کے لیے لپکتے تھے، میرے گلے کا ہار بن جاتے تھے۔ آج وہ مجھے چھونے کے بھی حقدار نہیں تھے، اور رنج کی بات یہ تھی کہ ان ہاتھوں کو ایک ایسے شخص نے مجھ سے دور کیا تھا جس نے اپنے دغاباز چہرے پر ایک مخلص شوہر کا چہرہ سجا رکھا تھا۔ واپس آ کر میں نے زری گل کو اپنے ہاتھ دکھائے تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور اس نے بے اختیار اپنے ہونٹ میرے ہاتھوں سے لگا دیے اور اپنے گرم آنسوؤں سے انہیں تر کرنے لگا۔ میں نے بمشکل اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑائے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ساری بات سن کر وہ بولا، استاد صاحب، غزالہ بی بی بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح بھی ہو شیخ اور آپ کے درمیان دشمنی کا آگ ٹھنڈا پڑ جائے اور آپ فریال بی بی کو یہاں سے صحیح سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ اب یہ زاکوان والا چکر دیکھیے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ غزالہ بی بی اپنے شوہر کے لیے فکر مند ہے،
اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مجازی خدا کسی خطرناک سازش کا شکار نہ ہو جائے، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سازش کا پتہ چلانے کا نیک کام آپ کے ہاتھوں ہو، تاکہ شیخ قاسم کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے اور وہ آپ کے بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ دراصل ہم سمجھتا ہے کہ غزالہ بی بی آپ اور شیخ قاسم میں بٹ کر رہ گیا۔ وہ آپ دونوں کا بہتری چاہتا ہے، آپ میں سے کسی کو بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کوشش کر رہا ہے اور اسے یقین ہے کہ شیخ قاسم آپ کے بارے میں اپنا رویہ بدل لے گا، لیکن میں ایسا نہیں سمجھ رہا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھ رہا ہے؟ تم نے کبھی پیاز دیکھا زری گل؟ اس کے ہر چھلکے کے پیچھے ایک اور چھلکا ہوتا ہے۔ شیخ قاسم بھی ایک بہت بڑا اور نہایت کڑوا پیاز ہے۔ غزالہ نے ابھی اس کا پہلا چھلکا دیکھا ہے۔ میرے ہاتھ ابھی ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنا پروگرام 24 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا۔ زری گل سارا دن میرے ہاتھوں کی مالش کرتا رہا اور انگلیوں کے پٹاخے نکالتا رہا۔ تیسرے روز 5-6 بجے کے لگ بھگ مطلع ابر آلود ہو گیا۔ شام پڑنے سے پہلے ہی ریسٹ ہاؤس میں برقی قمقمے جگمگا اٹھے۔ وقفے وقفے سے بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ ہر شے دھلی دھلائی اور نکھری سی تھی۔ غزالہ نے حسب وعدہ ریوالور اور کرنسی مجھے پہنچا دی تھی۔ آروشی یہ دونوں اشیاء بڑی احتیاط سے کپڑے میں لپیٹ کے لے آئی تھی۔ ریوالور کے ساتھ اس کی 4 درجن گولیاں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ کرنسی والے بٹوے میں چابی بھی موجود تھی۔ آروشی نے مجھے بتایا کہ یہ اس فاکس وین کی چابی ہے جو ریسٹ ہاؤس کے بغلی گیٹ کے پاس کھڑی ہے۔ سارے شامی میں اور زری گل فاکس ویگن پر سوار ریسٹ ہاؤس سے نکل آئے۔ مسلح محافظوں نے ہمارے نکلنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یقیناً مسز کی طرف سے انہیں ہمارے بارے میں خصوصی ہدایات دی جا چکی تھی۔ گاڑی اچھی حالت میں تھی۔ اس کے ڈیش بورڈ میں مکمل کاغذات موجود تھے۔ کسی غلام علی نام کے شخص کا ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا۔ یہ لائسنس میرے کام آ سکتا تھا۔ گاڑی کی ٹنکی فل تھی۔ ریسٹ ہاؤس سے نکلتے ہی ہم اس بھیگی بھیگی سڑک پر آ گئے جس پر چند روز پہلے طوفانی بارش میں نے آروشی کا تعاقب کیا تھا۔ یہ سڑک سیدھی گال روڈ تک جاتی تھی۔ گال روڈ سے 2-2.5 کلومیٹر ادھر ہی ایک اور ذیلی سڑک جنوب کے رخ پہ پڑتی تھی۔ یہ سڑک بھی بانس، تاڑ اور اشوک کے سرخ پھولوں والے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جب ہم اس سڑک پر پہنچے تو راکوانہ نام کا قصبہ ہم سے قریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ اس سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ کبھی کبھی من چلے سائیکل سواروں کی کوئی ٹولی بھی دکھائی دے جاتی تھی۔ ایسی ہی ایک ٹولی میں کچھ سائیکل سوار لڑکیوں نے منی اسکرٹ پہن رکھے تھے۔ ان کی اریاں ٹانگیں دیکھ کر زری گل نے ناک بھون چڑھائی۔ ڈرائیونگ میں خود کر رہا تھا۔ اسٹیئرنگ ویل پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھ مجھے کچھ نئے نئے سے لگ رہے تھے۔ انگلیوں کی حرکت پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی، مگر میں کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ آدھے پون گھنٹے میں ہم قصبے میں پہنچ گئے۔ یہ قصبہ اونچے نیچے سرسبز ٹیلوں میں گھرا ہوا تھا۔ سڑکیں صاف ستھری اور بازار پر رونق تھے۔ قصبے کا بس اسٹینڈ مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہم نے پہلے تو قصبے کا ایک راؤنڈ لگایا، پھر ایک اسنیک بار سے کیلے کا ملک شیک پیا۔ یہاں سے پوچھ پاچھ کر ہم اس گنجان آباد علاقے میں پہنچ گئے جہاں چند بڑے بڑے ہوٹلوں کے درمیان مڈ نائٹ نام کا ریسٹورنٹ موجود تھا۔ ہم نے کار ریسٹورنٹ سے کافی فاصلے پر پارک کی اور پیدل ہی چل دیے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک بتدریج کم ہو رہا تھا۔ فضا میں ناریل کے تیل اور خوشبودار تمباکو کی مہک رچی بسی تھی۔ چائے خانوں کے سامنے انناس اور زرد کیلوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ کہیں کہیں کوئی سنہالی دوشیزہ جوڑے میں رجنی گندھا کے پھول ٹکائے اپنے پریمی کے ساتھ مٹر گشت کرتی نظر آ جاتی تھی۔ سری لنکا میں انڈین فلمی گانے عام بجائے جاتے ہیں۔ کسی دکان پر ہیر رانجھا کا گانا یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں زور و شور سے بج رہا تھا۔ مڈ نائٹ ریسٹورنٹ کا راستہ ایک نیم تنگ و تاریک گلی میں سے تھا۔ میں اور زری گل ریسٹورنٹ کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے موسیقی کی بے ہنگم آوازیں آئیں۔ ایک خطرناک سورج گنڈا چوکیدار کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس نے ہمیں سرتاپا گھورا۔ ہم اس کے پاس سے نکل کر اندر آ گئے۔ ایک خمدار راہداری میں 2 شرابی لڑکے پڑے تھے۔ ہم ریسٹورنٹ کے ہال میں پہنچے تو ایک طوفان بدتمیزی نظر آیا۔ یہ ہفتے کی رات تھی، لہٰذا محفل کچھ زیادہ ہی جوبن پر تھی۔ سگریٹوں کا دھواں، شراب کے بھپکے، چرس کی بو
اور پرشور موسیقی میں گڈمڈ ہوتے زنانہ و مردانہ قہقہے۔ یہاں کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ سری لنکا میں ہونے کے باوجود یوں محسوس ہوا کہ تھائی لینڈ یا سنگاپور کے کسی نائٹ کلب میں داخل ہو گئے ہم۔ یہاں وہاں کچھ اخلاق سوز مناظر بھی نظر آئے۔ میں نے ایک 40-45 سالہ یورپین کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور چشمہ تھا۔ قد تقریباً 6.25 فٹ رہا ہوگا۔ وہ ایک 4.5 فٹ کی تامل حسینہ کو عقب سے بازوؤں میں لیے کھڑا تھا اور موسیقی کی لے پر مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ ایک دوسرا شخص بڑی بے تکلفی سے سرے عام بوسو کنار میں مصروف تھا۔ قہقہے گونج رہے تھے اور وسکی کے جام گردش میں تھے۔ کرسیوں کے علاوہ طویل صوفوں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ ان دو رویا صوفوں کے درمیان کے سامنے بلوری تپائیاں رکھی تھیں۔ ہم دونوں ایک ایسے ہی صوفے پر براجمان ہو گئے اور اورنج جوس سے جی بہلانے لگے۔ میں نے ایسے دھواں دھار کلب اور جوا خانے بمبئی اور دہلی میں بھی بہت دیکھے تھے۔ ایسی جگہوں کا ہنگامہ پرور ماحول میرے لیے نیا نہیں تھا، لیکن زری گل کچھ ہراساں نظر آ رہا تھا۔ خاص طور پر سرے عام پیار و محبت اور چھیڑ چھاڑ کے مناظر اسے پریشان کر رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس پر دھرمان کاکا کا شبہ ہو سکے۔ ہال میں 8-10 ایسے خطرناک گنڈے ضرور موجود تھے جنہیں کاکا کے ساتھی سمجھا جا سکتا تھا۔ ان کی عقابی نظریں ہر لمحے اور ہر منظر کو گرفت میں لیے ہوئے تھیں۔ 10-15 منٹ بعد ہال میں ایک تماشا اور شروع ہو گیا۔ ایک پٹاخہ مدراسی رقاصہ ہال میں داخل ہوئی اور ہنگامہ خیز رقص کرنے لگی۔ اس نے شیر کی کھال جیسا تنگ اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ وہ باری باری ہال میں بیٹھے ہر مرد کے پاس پہنچ رہی تھی، اس کے گلے میں باہیں ڈال رہی تھی۔ کبھی کسی کے آغوش میں بیٹھ جاتی، کبھی کسی کو مجبور کرتی کہ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے اور رقص کرے، کبھی کسی کے کندھے پر سوار ہو جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر زری گل کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ استاد صاحب، یہ کمبخت ادھر ہماری طرف آ گیا تو کیا ہوگا؟ ہم تو کبھی اس ناپاک کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاتھ نہ لگانا، منہ لگا لینا۔ دیکھو سب ایسا ہی تو کر رہے ہیں، سب جائے جہنم میں۔ ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ ہم کو تو یہ رقص دیکھ کر بدنام فلم دلہن ایک رات یاد آ گیا۔ خدا کا قسم، یہ ناچ ہے یا گندا گالی ہے؟ تو پھر اٹھ کر باہر چلے جاؤ، ناچ ختم ہو تو آ جانا۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم ابھی 2 گھونٹ پیشاب کر کے آتا ہے۔ وہ اٹھ کر مین دروازے کی طرف بڑھا، لیکن بالکل اتفاقیہ طور پر وہی بات ہو گئی جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ شوخ و شنگ انڈین رقاصہ کی نگاہ اس پر پڑی اور ہال کے عین وسط میں اس نے زری گل کو جا لیا۔ زری گل کے بازو کھول کر وہ اس کے ساتھ لگ گئی اور اسے رقص پر مجبور کرنے لگی۔ زری گل اگر 1-2 ٹھمکے لگا دیتا تو اس کی جان چھوٹ جاتی، لیکن وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ اس نے لڑکی کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تو ارد گرد کی میزوں سے قہقہے بلند ہوئے۔ لڑکی نے چٹا چٹ زری گل کو 2-3 بار پیار کیا اور حیران کن پھرتی سے ایک میز پر چڑھ کر زری گل کے کندھوں پر سوار ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ زری گل کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے دیکھا زری کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا ہے۔ وہ کوئی ایسا پارسا اور پرہیزگار تو نہیں تھا، لیکن ایسا آزاد خیال بھی نہیں تھا کہ سرے عام لڑکی کو کندھوں پر اٹھائے پھرے۔ پھر یہ اس کی مردانگی کے بھی خلاف تھا کہ ایک لڑکی اسے سواری کا گھوڑا بنا لے، اور لڑکی بھی وہ جو انڈین تھی۔ ایک دم اس کا دماغ گھوم گیا۔ غالباً پشتوں میں اس نے کچھ غیر مہذب الفاظ استعمال کیے، پھر لڑکی کو گھما کر ایک میز پر پہلو کے بل دے مارا۔ وہ لڑکی جا کے گری اور چیخ اٹھی۔ ایک چھناکے سے موسیقی دم توڑ گئی۔ تماشائیوں میں سے کچھ زور زور سے ہنسنے لگے، کچھ حیران نظروں سے زری گل کو دیکھنے لگے۔ ہال کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑے 3 گنڈا صورت افراد خطرناک تیوروں کے ساتھ زری گل کی طرف بڑھے۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ گمبھیر ہو گیا ہے۔ میں نے احتیاط کے طور پر اپنی قیمتی گھڑی اتار کر جیب میں رکھی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ گنڈا صورت افراد میں سے ایک نے زری گل کو گریبان سے پکڑ لیا اور تیز لہجے میں اس سے کچھ پوچھنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ زری گل دھکا کھا کر ایک میز پر جا گرا ہے۔ یہ ہنگامے کا آغاز تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اگلے ہی لمحے خود بھی ہنگامے میں شریک ہو گیا۔ میری بھرپور ٹانگ ایک شخص کے منہ پر پڑی اور دوسرے کی تھوڑی تلے میرے مکے نے ایک یادگار مہر لگا دی۔ ہال میں ایک دم ہلچل سی مچ گئی۔ انتظامیہ کے گرگے دانت پیستے میری اور زری گل کی طرف بڑھے۔ میرے رگو پے میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ میری دل پسند صورتحال تھی۔ دھواں کلبوں اور جوا خانوں میں
बदमस्त गुंडों के साथ मैंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी। यही छोटी बड़ी लड़ाइयां थी जिन्होंने मुझे शाहजहां से जहानी उस्ताद बनाया था और जुर्म की दुनिया में मेरी धाक बिठाई थी। जो ही मैं मुक्का तानकर एक गुंडे की तरफ बढ़ा, एक सेहतमंद अंग्रेज औरत मेरे सामने आ गई। इसकी नीली आंखों में खौफ व हिरास था। वो अंग्रेजी में चिल्लाई, खबरदार, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वो तामिल गुंडों की तरफ मुड़ी। नहीं बॉयज, ये अजनबी है, गलती हो गई, इससे गलती हो गई है। इसी दौरान एक तामिल ने मुझे गाली दी। मेरी टांग बेख्तियार हरकत में आई और अंग्रेज औरत के पहलू से निकलकर तामिल गुंडे के पेट में पड़ी। वो कर्ब की शिद्दत से दोहरा हो गया। इसके साथ ही आरजी जंगबंदी टूट गई। तामिल गुंडे गुर्राते हुए हम पर पिल पड़े। मैंने 2 गुंडों के चेहरों पर धुआंधार टक्करें रसीद की और एक तीसरे पर भारी भरकम मेज उल्टा दी। यकायक कमानीदार चाकू की कड़कड़ाहट उभरी। एक लहीम शहीम तामिल जानलेवा अंदाज में मुझ पर हमलावर हुआ, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि वो अपने लिए किस अजाब को दावत दे रहा है। मैंने तेजी से अपनी जगह छोड़ी और एक जची तुली ठोकर इसकी कमर पर रसीद की। वो बड़े स्टेरियो डेक के ऊपर गिरा और इसे चकनाचूर कर गया। शॉर्ट सर्किट के सबब डेक में पटाखे चले और जबरदस्त करंट लगने से चाकू बरदार तड़पने लगा। इसके साथ ही डेक के करीब काउंटर में आग भड़क उठी। मेरा मद्दे मुकाबिल एक लम्हे के लिए गाफिल हुआ। मैंने इसकी टांगों में हाथ देकर सर से बुलंद किया और एक ऐसे स्याह फाम गुंडे के सर पे दे मारा जो एक टूटी हुई कुर्सी उठाकर मुझ पर हमलावर हो रहा था। दूसरी तरफ जरी गुल पूरी वहशत के साथ 2 तामिलों से बरसरे पैकार था। इसके हाथ में किसी तरह वो कमानीदार चाकू आ गया था जो मुझ पर हमला करने वाले के हाथ से छूटा था। जरी गुल जुनूनी अंदाज में ये चाकू चारों तरफ घुमा रहा था और साथ साथ बढ़की भी बुलंद कर रहा था। मैंने देखा जो 2-3 अफराद इसके हाथों जख्मी हुए हैं, इनमें से एक जख्मी की आस्तीन खून से रंगीन थी। यही शख्स ज्यादा खतरनाक था। मैंने इसे कॉलर से पकड़ा और पूरी कुव्वत से घुमा कर दीवार पर दे मारा। वो एक भयानक चीख के साथ गिरा और बेसुध हो गया। प्लाईवुड का काउंटर अब धड़ाधड़ जल रहा था। इसी काउंटर से बुलंद होने वाले शोलों में से मुझे वो तमाशाई नजर आ रहे थे जो चीखते चिल्लाते मिडनाइट रेस्टोरेंट से बाहर भाग रहे थे। अगले 30-40 सेकंड्स तक मैंने दो और तामिल गुंडों को नाकारा कर दिया। इनमें से एक की कलाई टूट गई थी और दूसरा अपना ही रिवॉल्वर चल जाने से जख्मी हो गया था। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और जरीगुल को इशारा किया कि अब हमें यहां से भागना चाहिए, वरना किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम राह फरार इख्तियार करते, रेस्टोरेंट के दरवाजे पर श्रीलंकन पुलिस नजर आई। 2 सिपाहियों के हाथ में खुद का राइफलें थी और वो मरने मारने पर आमादा नजर आते थे। हैंड्स अप! नाटे कद का एक सनहाली इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तानकर गरजा। मैंने जरीगुल की तरफ देखा। वो बिफरा हुआ शेर नजर आ रहा था। मेरे एक इशारे पर वो लड़ाई मारकुटाई का आगाज कर सकता था। ताहम मैंने निगाहों में से समझाया कि अब हमें थोड़ी देर के लिए मूंछ नीची करनी होगी। मैंने रिवॉल्वर एक मेज पर लुढ़का दिया। जरीगुल ने भी चाकू एक दीवार पर दे मारा। सनहाली पुलिसमैन हम दोनों को हैरान नजरों से देखते हुए आगे बढ़ाए। रेस्टोरेंट के मुलाजिमीन गैस के सिलेंडरों से आग बुझाने में मसरूफ थे। इसी दौरान में हॉल कमरे से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर एक हट्टा कट्टा स्याफाम शख्स नजर आया। इसकी इंतहाई जर्द आंखें चमक रही थीं और कनपट्टियों पर इक्का दुक्का सफेद बाल थे। मेरी छठी हिस्स ने कहा कि यही काका है। इस शख्स ने बड़ी दिलचस्पी से हॉल की टूट फूट का जायजा लिया और अपने गुंडों की हालत जार करी। फिर इसने हाथ बेख्तियार ताली बजाने के लिए उठा लिए। बहुत खूब, क्या बात है? इसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। पैदाइशी लड़ाके लगते हो तुम लोग। काका तुम्हें देखकर खुश हुआ। इसका इशारा मेरे और जरीगुल की तरफ था। कुछ देर तक वो हमें गहरी नाकदाना नजरों से देखता रहा। फिर पुलिस वालों से बोला, सॉरी इंस्पेक्टर, तुम्हें जहमत हुई, ये हमारा जाती मामला है।